عامر جہاں صاحب، سیاستدان تو عموماً دیکھیں الیکشن سے تو کوئی نہیں بھاگتا، لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ الیکشن سے ایک بڑا ویزبلی لگ ایسے رہا ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں خصوصی طور پر جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، 2 مہینے تو الیکشنز نہیں ہوں گے. نہیں جی، میرے لیے سب سے جو جمہوریت کے منہ پہ تھپڑ تھا، میں کوشش کرتا ہوں دکھانے کی، جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا سر سپاہی اسمبلی الیکشن ہوں گے، نہیں ہوں گے. I mean the way he said it, it was like, you know, it's just not right the way he said it. عامر جہاں صاحب، کیا do you think they're running away from election؟ اتھارٹی کے ساتھ کہا، میں یہ عرض کروں کاشف، یہ جو ہماری 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، ہمیشہ عدلیہ کو تانا دیتی نظریہ ضرورت کا. میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ ضرورت تو سیاستدانوں میں اس سے زیادہ ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ پورے بھی ڈسکشن ہوا ہے کہ جناب یہ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں، اور وہ اس طرح کا فرار چاہتے ہیں، مطلب ہے کہ چاہے وہ سرنگ کھود کے انہیں اس پریزن سے نکلنا ہو، اپنے لیے ایک جیل سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس الیکشن اس ملک میں نہ ہونے دیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بڑے فلمزی چارج ایکسکیوزز بھی بنائے جا رہے ہیں. سچ پوچھے تو ابھی میں کھوکر صاحب کی اور ان کی وقاص صاحب کی گفتگو سن رہا تھا تو میرے لگ رہا تھا کانوں میں شہد انڈیلا جا رہا ہے کہ اتنی اچھی باتیں کر رہے تھے. اور یہ آج کل پارٹی نہیں نا، کیونکہ یہ ان روایتی سیاسی جماعتوں سے الگ ہو گئے. کوئی پارٹی ہوندی میرے کو لکھ کے لے لو کہ ان میں سے کوئی یہ بات نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، اور آپ کے کانوں میں سریے جا رہے ہوتے اس وقت. انہوں نے کہنا تھا پارٹی. میں کہہ رہا ہوں اتنی شہدیلی باتیں، شہد سے ڈوبی میں باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ موروثی سیاسی جماعتوں سے الگ ہو گئے. تو یہ بڑا انہوں نے احسان کیا. میں چاہوں دعا گو ہوں کہ ان کا جو ری امیجننگ پاکستان کا وہ ہے انیشیٹو، وہ کچھ ذرا سی کو کانکریٹ کوئی شیپ لے آگے بڑھے، کیونکہ اس ملک کو ضرورت ہے متبادل سیاسی جماعتوں کی. جیسے پی ٹی آئی ابھر کر آئی، نئی قوتوں کی ضرورت ہے کہ آپ ان روایتی سیاستدانوں سے اپنا چھٹکارا حاصل کر سکیں. اور جو باتیں پھر ظاہر ہے کہ دے ہیو ٹو واک دا ٹاک، یہ بھی بات ہوگی. اچھا ایک بات اور کاشف اگر آپ اجازت دیں کہ اے پی سی کے اوپر ہر آدمی کہہ رہے کہ اے پی سی ہمارے ہر مرض کی دوا ہے، لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ جس ملک میں پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بحث ہوتی؟ آپ نے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ سے آؤٹ کر دیا تو بھائی ٹھیک ہے آپ نے آؤٹ کر دیا، اب ان کو اے پی سی میں بھی کیوں بلا رہے ہیں؟ اے پی سی آپ نے سنا امریکہ میں ہوتی ہے، بھارت میں ہوتی ہے کسی مسئلے کے اوپر، برطانیہ میں ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی اے پی سی. اگر پارلیمنٹ ہے تو مسئلے چاہے دہشت گردی ہو چاہے معیشت ہو وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے. تو یہ اپنی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے ان کی اس قومی اسمبلی کی، کیونکہ ادھوری قومی اسمبلی ہے اور یہ حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے. تو پھر یہ اے پی سی کی بیساکھیوں کا سہارا لے رہی ہے. آپٹکس ہیں وہ، اور اگر یہ آپٹکس سنجیدہ ہوتے تو کیا یہ 2 مرتبہ اس کو کہتے پوسٹ پون کرتے؟ تو آپ کو اس سے لگتا ہے کہ ان کی نیتوں میں فتور ہے. آخری بات کہ جو خواجہ صاحب کا آپ نے ساؤنڈ بائٹ بتایا اور وہ جواز دے رہے تھے کہ پورے ملک میں اکٹھے الیکشن ہو، بالکل اکٹھے ہونے چاہیے. تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ قبضرہ سے جنرل الیکشن خواجہ صاحب نے تو وہ 6 زیادہ جمہوریت اور موروثیت کے خلاف بھی بیان دے دیا تھا. ڈزنٹ میٹر، وہ خواجہ صاحب کے بیان تو ہاں ان کے اس پر ہے، موڈ پر ہے. کبھی بہت اچھی بات کرتے ہیں، اچھی بات وہ بات بھی بڑی اچھی کی تھی، بات بڑی اچھی کی تھی، لیکن اس کے بعد ان کو پھر احساس ہوا کہ اس ملک کی سیاست میں سروائیو کرنے کے لیے ان کو اسی موروثیت کے چھتری تلے نہ صرف سجدہ کرنا پڑے گا سیاسی، کیونکہ اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے. یہ میں نے بھی تو بڑھنا ہے خواجہ صاحب نے تو ٹکٹ لینا پڑے گا. میں ذرا پہلے مولانا صاحب کی بات آپ کو سنا دوں جو میں کہہ رہا تھا کہ اٹ از، یہ دیکھیے آپ سب دوست کہ وہ کیا کس طرح رہے. اٹ از جسٹ دا وے دے ہی سیئنگ اٹ. کیا سمجھتے ہیں آپ انتخابات ابھی اس جو 2 صوبوں کے ہوں گے نہیں ہوں گے، 2 صوبوں کے نہیں ہوں گے؟ Do you realize what I'm saying? نہیں ہوں گے، میننگ ہم نہیں ہونے دیں گے. بٹ میں اس سے پہلے کہ یہ بریک سے بعد مجھے جواب دیجیے گا، میں جو عامر زیاد نے بات کی میں ذرا دونوں بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. Does it become easier؟ کیا جب آپ پولیٹیکل پارٹی چھوڑتے ہیں تو یہ باتیں کیوں نہیں کر سکتے؟ باہر کے ملک میں پولیٹیشن ممبر آزاد ہوتا ہے اپنی مرضی سے جا کے ووٹ ڈالے جس بل کے اوپر اس نے ووٹ کرنا. ہمارے ملک میں کیوں ایسا ہے کہ آپ اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کر بیان بھی نہیں دے سکتے؟ وائی؟ دیکھیں ہمارا پولیٹیکل کلچر اوور دا ٹائم اتنا ڈیٹیریٹ ہو گیا ہے کاشف بھائی کہ اس کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ایک گھٹن کا ماحول ہے، ان میں ایک حبس کا ماحول ہے، اور وہاں پر صرف خوشامد اور اس طرح کے لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ صحیح بات کر رہے ہوں کہ کسی غلطی کی نشاندہی کر رہے ہوں تو وہ آپ اسی نقطہ نظر سے کرتے ہیں کہ ہم ایک جماعت میں ہیں اور ہماری جماعت اگر یہ فیصلے کرنے جا رہی ہے جو لوگوں میں پاپولر نہیں ہوں گے تو آپ اس کا تھوڑا سا اگر اس کو اپنی رائے کا اظہار کر دیں تو وہ باتیں پسند نہیں کی جاتی. لیکن کیونکہ آپ اپنی لیڈرشپ دیکھیں، کیونکہ لیڈرشپ جس میں موروثیت آ جاتی ہے، لیٹ می گیو یو دیٹ آرگومنٹ
کہ انہیں پتا کہ آپ کو پتا میرا ٹکٹ اس کے پاس ہے, جیسے انہوں نے کہا ٹکٹ بھی تلانا خواہ صاحب شیخ صاحب, میرا ٹکٹ ہے اس کے پاس, میری سیاسی جتنی زندگی ہے اگر میں اس پارٹی میں رہوں گا اس کے فیصلے سارے یا بلاول صاحب نے کرنے ہیں یا شریف خاندان نے کرنے یا عمران خان نے کرنے. اتنی سینٹرلٹی آف کمانڈ ہے, ہر چیز وہ کنٹرول کرتے ہیں. اگر آپ اس کی لائن سے باہر جائیں گے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے آپ. ویڈیو کو کیا یہ وجہ سب سے بڑی دیکھیں اور ڈیموکریٹک مائنڈیٹ بھی نہیں ہے. دیکھیں the point is کاشف بھائی کہ 75 سال تو ہو چکے ہیں, ہم ان 75 سالوں کے اندر کیا کیا ایکسپیریمنٹس ہم نے نہیں کیے, ان سے جو ملک کو نقصان پہنچا اپنی جگہ پہ, اور پھر اس کا نتیجہ ہماری معیشت کے اوپر بھی جو عدم استحکام ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز ہی چینج لے کر آتی ہیں. ایک ڈیموکریسی کے اندر, ایک نظام کے اندر پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو کنٹینیوسلی اپنی پالیسیز کو ریویو کرتی ہیں, الیکٹریٹ کو پاس جاتی ہیں. وہ اگر کسی پالیسی کو پسند نہیں کرتے, پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ نہیں ملتا, وہ ریکنسیڈر کرتی ہیں اپنی پوزیشنز. مینیفیسٹوز کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, ایشوز کے اوپر سیاست ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے آج جو اس ملک کی جس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں اس میں جہاں پر بہت زیادہ اور باقی انسٹیٹیوشنز کو ریفارمز کی ضرورت ہے, جس طرح جوڈیشری کو ریفارمز کی ضرورت ہے, بیوروکریسی کو ہے, فوج کو ہے, اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز کی ریفارم کے اندر ای سی پی کا بھی بڑا اہم کردار ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہوتا ہے جس کے تحت تمام پولیٹیکل پارٹیز کام کرتی ہیں. ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو الیکشنز ہوتے ہیں, کبھی الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ یہ الیکشنز جو آپ کے لیکن اندر آپ کو ہوئے, پتا اگر الیکشن ہو بھی گئے, عمران خان کے خلاف کون الیکشن لڑے گا؟ نہیں, ایک جو لڑے گا باہر ہوگا. بلاول کے خلاف جو لڑے گا باہر ہوگا. اگر مریم بن جاتی ہے شہباز شریف کا, کون الیکشن لڑے گا؟ سی دا پرابلم ہیئر. یہی تو پرابلم, اگر پہلے دن سے ہماری پالیٹکس کے اندر اس طرح کی حرکتیں نہ ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر ایک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ایک بڑا وائبرنٹ کلچر بنتا ہے, لیکن وہ کلچر ابھی نہیں ایگزسٹ کرتا. اور نہ صرف یہ کہ ایگزسٹ تو پولیٹیکل پارٹیز کو ریفارم کرنا پڑے گا. شیخ صاحب بریک کے بعد, نہ صرف یہ کہ کلچر ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کلچر کو ختم کرنے کی جتنی کوشش کر رہے ہیں سب کہ یہ کلچر ہو ہی نہ کہ ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہو کے بات کر سکے. یہ مثال ویسے کچھ جماعتوں میں دیکھیں, ایک فرینکلی جماعت اسلامی جس طرح ہے, جماعت اسلامی کی ہم سیاست سے نظریاتی اختلاف اور وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن ریگولر الیکشنز جماعت اسلامی اکاؤنٹیبلٹی ود ان دی پارٹی, انٹرنلی جو ڈیموکریسی ہے وہ باقی تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ ہے.